اللہ نے جب اپنے نبی کو مبعوث فرمایا تو اپنے نبی کا تعارف کرواتے ہوئے ارشاد فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ نبی اس لیے تشریف لاتے ہیں تاکہ کتاب کی آیتیں تلاوت کریں، اور اس لیے تشریف لاتے ہیں تاکہ لوگوں کا تزکیہ کر دیں، یعنی دلوں کی صفائی کر دیں۔ یہ نبی کی نبوت کا مقصد ہے، اور نبی کو دنیا میں جس کام کے لیے بھیجا جاتا ہے وہ مقصد کبھی چھوٹا نہیں ہوتا۔ تیسرا مقصد ہے کہ نبی کتاب سکھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور چوتھا مقصد یہ ہے کہ نبی حکمت سکھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ تو یہ چار نبوت کے مقاصد ہیں: قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک سیکھنا سکھانا، اور قرآن پاک کے ساتھ حکمت سکھانا اور دلوں کا تزکیہ کرنا۔ قرآن سکھانے کا سلسلہ تو جیسا تیسا قائم رہا، لیکن تزکیہ کا سلسلہ ایک لمبی مدت ہوئی، ہمارے بیچ سے رخصت ہو گیا۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ حضرت بحرالعرفان علیہ رحمہ نے اور ان کے مرشد کریم نے اور ان کے آقایان نعمت نے اس سلسلے کو آج بھی برقرار رکھا، اور اب یہ بوجھ ان حضرات کے کاندھے پر ہے جس کو وہ اپنی بساط کے مطابق آگے بڑھا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں پہلے قدردانی کی توفیق بخشے اور اس کے بعد میں استفاضے کی توفیق بخشے۔ اب میں چاہوں گا کہ تھوڑا سنجیدگی کا ماحول بنائیں، اور جو باتیں میں قرآن پاک کے تعلق سے آپ کے سامنے پیش کروں اسے سنیں، سمجھیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں، اور بطور خاص یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ کے کلام کا ہم پر کیا حق ہے اور اس کتاب کی عظمتیں کیا ہیں۔ اللہ رب العزت نے آج جو قرآن پاک ہمارے سامنے موجود ہے، اس ترتیب میں بالکل ابتدا میں اللہ کا ارشاد ہے، یہ وہ بلند و بالا کتاب ہے کہ جس میں شک شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ مطلب اس کا یہ ہوا کہ قرآن پاک جو کچھ بھی کہتا ہے وہ سب فائنل باتیں ہیں، اس میں کوئی شک شبہ والی باتیں یا اٹکل پچھو باتیں یا اندازوں کی باتیں نہیں ہیں۔ اس بات کا مطلب کیا ہوا؟ اس بات کا مطلب یہ ہوا، اس کو تھوڑا سا ہم قریب سے سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ دنیا میں جو نظام چلتا ہے، ایکو بند کر دو بھائی، اس نظام میں ہم یہ بات نوٹ کریں گے کہ یہ نظام اور اس کے اصول عام طور پر اندازوں پر اور تجربات پر مبنی ہیں۔ اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ اس کو اور تھوڑا سا ہلکا کریں۔ دنیا میں جتنے بھی مکان بنتے ہیں، مکان کی جتنی بھی ڈیزائننگ ہوتی ہے، آج جس طرح کی ڈیزائن کا فیشن ہے، پہلے دن سے انسان نے جب مکان بنانا شروع کیا تھا تو یہ ڈیزائن نہیں تھا۔ انسان پہاڑ کی کھو میں کہیں رہنے لگا، جیسے تیسے اسے سکون مل گیا، کہیں اس نے ٹھکانہ تلاش کر لیا، پھر اس میں اور چیزیں اپڈیٹ ہوتی گئیں، اور آج مکانوں کی ایک سے خوبصورت شکلیں ڈیزائننگ ہمارے سامنے ہے۔ سیم یہی کہانی کپڑے کی ہے، یہی کہانی کھان پان کی ہے، یہی کہانی پہناووں کی ہے۔ پہل کے انسانوں کا جب ہم لباس دیکھیں گے تو اتنے خوبصورت لباس نظر نہیں آئیں گے جتنے آج کے ہیں۔ پہل انسانوں کے کھانے اتنے لذیذ اور اتنے الگ الگ پرکار کے نہیں ہوتے تھے جتنے آج ہیں۔ ایسا کیوں؟ اور قریب، تھوڑا اور قریب ہو لیں تو ہم یہ پائیں گے کہ آج بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ آج 2024 میں موبائل جتنا اپڈیٹ ہے، جب پہل یہ چیز مارکیٹ میں آئی تھی، لانچ ہوا تھا، تب ایسا نہیں تھا۔ ہوا کیا؟ ہماری نگاہوں کے سامنے کا پورا کھیل ہے کہ پہلے بہت سائز بڑی ہوا کرتی تھی اور آپشن اور فنکشن کم سے کم ہوا کرتے تھے، پھر آپشن بڑھتے گئے، سائز چھوٹی ہوتی گئی، اور پھر اور سائز چھوٹی ہوتی گئی، اور چھوٹی سائز میں بہت کچھ دیا جانے لگا۔ 84 کے آس پاس جب پہل میموری کارڈ آیا تو اس کا وزن کئی کوئنٹل میں ہوا کرتا تھا اور اس کی سائز بہت چھوٹی ہوا کرتی تھی، اور آج یہ ہے کہ 1,000 GB کا کارڈ، ایک ٹی بی جس کو بولتے ہیں،
بہت معمولی سائز میں اویلیبل ہے مارکیٹ میں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ انسان کا اصول ہے کہ انسان پہلے کچھ کرتا ہے، ٹھوکریں کھاتا ہے، پھر اس سے بہتر کرنا سیکھتا ہے، اور پھر بہتر کرتا رہتا ہے، پھر ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے، پھر بہتر کرتا رہتا ہے. یہ انسانی زندگی ہے. جو چیزیں اسے نہیں معلوم ہوتی ہیں وہ چیزیں معلوم کرتا ہے. جو اس نے پہلے کر لیا اس کو اور کتنا بہتر بنایا جا سکتا ہے بنانے کی کوشش کرتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ نکلتا کہ چیزیں بہتر سے بہتر بنتی چلی جاتی ہیں. آج وائر سسٹم ہے، اب وداؤٹ وائرنگ بھی یہ مائک کام کرنے لگا ہے. اس کی سائز بڑی ہو سکتا ہے، سائز اور چھوٹی ہو جائے. اس میں جو کوالٹی ہے ہو سکتا ہے اور زیادہ آنے والے زمانے میں امپروو ہو جائے. یہی نظام قدرت ہے. پہل بلب ویسی روشنی نہیں دیتا تھا جتنی اچھی اور نرم روشنی اب دے لیتا ہے. پہل بلب آسانی سے بن بھی نہیں پایا تھا. انسان ٹھوکریں کھاتا ہے، پھر کرتا ہے، پھر ٹھوکریں کھاتا ہے، پھر سنبھلتا ہے، پھر بہتر کرتا ہے. اور یہی پریکٹس مسلسل چلتی رہتی ہے، یہی ایکسپیرینس ہوتا رہتا ہے، اور انسان نئی چیزیں نکالتا رہتا ہے. یہی انسانیت ہے، یہی انسان کا دماغ ہے، یہی کائنات کی ترقی ہے. یہ ایک بات. اس کے مقابل اللہ رب العزت کی شان کیا ہے؟ اللہ کی شان یہ ہے کہ اس نے جو کر دیا ہے سب فائنل ہے. انسان کو کچھ کرنے کے لیے پہلے ایک ماڈل چاہیے، اس کو دیکھ کر کے وہ چیز تیار کرتا ہے. جیسے مان لیجئے جتنی بھی سواریاں ہمیں نظر آئیں گی، ہر سواری میں ہم اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کا رنگ دیکھیں گے. فلائٹ اڑتی ہے تو اس کی نقل پرندوں سے ہے، جہاز تیرتا ہے تو اس کی نقل مچھلی سے ہے. کوئی راکٹ اگر آگے سے پیچھے آ جاتا ہے تو اس کی نقل پہلے سے موجود ہے کہ اللہ نے کچھ ایسے کیڑے مکوڑے پیدا فرما رکھے ہیں جو جھٹکے سے آگے جاتے ہیں اور جھٹکے سے پیچھے آتے ہیں. انسان کا دماغ خود بخود کام نہیں کرتا، پہلے کچھ دیکھتا ہے اور اس کے بعد میں اس کی نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ بدیع السماوات والارض ہے، یعنی بغیر کسی نمونے کے اس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے. اس کے سامنے کوئی ماڈل نہیں تھا، اور اس نے جو بنا دیا ہے تو اس شان کا بنایا ہے کہ سورۃ الملک میں اس نے آسمانوں کے بارے میں ارشاد فرمایا فرجع البصر هل ترى من فطور. آسمان کو دیکھو اور ایک بار نہیں بار بار نگاہ اٹھا کے دیکھو، کیا تمہیں اس میں کوئی جھروکا یا سوراخ نظر آتا ہے؟ ہم کبھی نہیں کہہ سکتے کہ آسمان کا ڈیزائن پرانا ہو گیا. ہم نہیں بتا پائیں گے کہ زمین کی مٹی میلی ہو گئی. ہم نہیں کہہ پائیں گے کہ سمندروں کا رنگ کچھ اور ہونا چاہیے. اس نے جو بنایا ہے فائنل ہے، اور جیسا بنا دیا ہے اس سے زیادہ خوبصورتی کا کوئی تصور نہیں. ہم گزریں، ہم سے پہلے نسلیں گزری، آئندہ نسلیں گزریں گی. انسان کی جو اس نے پہل ڈیزائننگ بنا دی ہے، کوئی نہیں کہہ پائے گا کہ کان کی جگہ ذرا سا کھسک جائے تو زیادہ اچھی شکل پیدا ہو جائے گی. اس نے جو کر دیا ہے سب فائنل ہے. یہی فرق ہے انسان کے دماغ میں اور اللہ کی تخلیق میں. اللہ رب العزت جو کرتا ہے سب فائنل ہوتا ہے. انسان کا دماغ مسلسل ٹھوکریں کھاتا ہے، مسلسل سنوارتا ہے، اپنا آپ کو سنبھالتا ہے، بہتر سے بہتر ایکسپیرینس کرتا ہے، اور پھر چیزیں بہتر بناتا رہتا ہے. اور اس کے باوجود بھی انسان کے دماغ کی محنت ختم نہیں ہوتی. ہم نہیں کہہ سکتے کہ موبائل جتنا اپڈیٹ ہو گیا اس سے اپڈیٹ نہیں ہوگا. تیاری چل رہی ہے کہ کہیں چپ یہیں ہاتھ میں سیٹ کر دی جائے اور یہ جو 200-300 گرام کا بوجھ ڈھونا پڑ رہا ہے اس بوجھ کی بھی نوبت نہ آئے. ہو سکتا ہے آئندہ نسلیں یہ بھی چیز دیکھیں. ابھی یو پی ایس سی کا ایگزام بڑا بھاری ایگزام مانا جاتا ہے. تیاری اس بات کی چل رہی ہے کہ دماغ میں ہلکا سا آپریشن کر کے چپ سیٹ کر دی جائے اور انسان کو اتنا شارپ میموری بنا دیا جائے کہ اسے ہر چیز یاد آ جائے. پتہ کیا چلا؟ انسان ترقی کرتا ہے لیکن مسلسل خطرات منڈلاتے ہیں. اللہ رب العزت کوئی چیز پیدا فرماتا ہے تو انسان کی زندگی اس سے مصیبتوں میں گرفتار نہیں ہوتی. اگر اس طرح کا کوئی نظام آتا ہے تو تعلیم کا نظام دنیا سے تہو بالا ہو جائے گا. بڑی بڑی یونیورسٹیز کس کام کی رہیں گی اگر کسی نے ہلکا سا آپریشن کر کے اپنے دماغ میں معمولی سی میموری سیٹ کر لی؟ کاہے کی یونیورسٹیاں، کیسی پڑھائی، کیسی محنتیں، کیسے کوچنگ سینٹر،
کیا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ؟ یعنی انسان خطرات بھی مول لیتا ہے اور انسان کا کام کہاں جائے گا اسے خود پتہ نہیں ہوتا ہے، وہ ٹامک ٹوئیاں کھیلتا رہتا ہے، چیزیں بنتی ہیں تو بن جاتی ہیں، بگڑتی ہیں تو بگڑ جاتی ہیں، فائدہ مند ہوتی ہیں تو ہو جاتی ہیں، نقصان دہ ہوتی ہیں تو ہو جاتی ہیں۔ اللہ کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے، اس کی شان یہ ہے کہ وہ سب سے بہترین پیدا فرمانے والا ہے، تبارک اللہ احسن الخالقین، سب سے بہترین بنانے والا ہے، اور اس نے جو بنا دیا ہے فائنل بنایا ہے، جو بنایا ہے وداؤٹ اینی ماڈل بنایا ہے، اور جو بنایا ہے انسان کے لیے، انسانیت کے لیے، اس کی مخلوقات کے لیے، اس میں بے پناہ فائدے چھپے ہوئے ہیں، بھلے انسان کی عقل اس کا ادراک کر پائے، دیر سویر کرے یا نہ کرے۔ یہ اللہ کی تخلیق کی مثال ہے، اور یہ میں نے بیچ میں بتایا کہ انسان کس طرح سے کرتا سیکھتا ہے۔ اس کو اور تھوڑا سا قریب کر لیں ایک اور مثال سے۔ دنیا میں میڈیکل سائنس آج بڑی ترقی کر گئی ہے اور مسلسل ترقی پذیر ہے۔ پچھلے دنوں میڈیکل سائنس کا ایک ہلکے سے کچھ جراثیم نے نشہ اتار دیا تھا، جن جراثیم کو ہم کورونا کہتے ہیں۔ جب میڈیکل سائنس اس بات کی تیاری میں تھی کہ انسان کا دماغ مرنے کے 100 گھنٹے بعد میں بھی کیسے جیوت رکھا جا سکتا ہے، اسے زندہ رکھا جا سکتا ہے، اور اس سے زندہ انسان کا مرنے کے 100 گھنٹے بعد میں بھی کیسے کام لیا جا سکتا ہے، اسی دوران جب یہ اس ریسرچ پہ باتیں ہو رہی تھیں، اسی دوران ایک ہلکی سی بیماری پھیلی اور اس نے دنیا کی بڑی آبادی کو اپنی چپیٹ میں لے لیا، اور دنیا کو دکھا دیا کہ اللہ رب العزت کی تخلیق کے آگے اور اس کی شان و قدرت کے آگے کسی کی کوئی قدرت نہیں ہے۔ میڈیکل سائنس کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ میڈیکل سائنس کی 100% بنیاد ایکسپیرینس پہ ہے۔ کیا مطلب؟ ہم جس دوا کو کہتے ہیں کہ سر درد کی دوا ہے، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی کہ وہ سر درد کی دوا ہے، ایکسپیرینس کیا گیا 100 200 1000 2000 لوگوں پر، 1000 لوگوں کو وہی ٹیبلٹ دی گئی سر درد والوں کو، سب کا سر درد ٹھیک ہو گیا، مان لیا گیا کہ یہ سر درد کی دوا ہے، ایکسپیرینس کی بنیاد پر مانا گیا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ نکلتا ہے کہ 1000 لوگ اسی ٹیبلٹ کو کھا کے ان کا سر درد ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن 1000 کے بعد میں 10 لوگ ایسے نکل آتے ہیں کہ جنہوں نے وہی ٹیبلٹ کھائی اور سر درد دور نہیں ہوا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ میڈیکل سائنس کی پوری بنیاد ہی ایکسپیرینس پہ ہے، کوئی اوتھنٹسٹی نہیں ہے۔ میں نے یہ مثالیں دی، کھانے کی بنیاد اسی پر ہے۔ ہم نے تجربہ کر کے دیکھا کہ گوشت کے ساتھ کچھ مرچ ملائے جائے، کچھ نمک ملایا جائے، یہ مسالہ ملا دیا جائے، ٹیسٹ اچھا لگا تو مان لیا گیا کہ اس ڈش کا یہ نام ہے اور یہ ذائقہ بڑا اچھا ہے۔ یہ کہیں سے نازل شدہ چیزیں نہیں ہیں، انسان کے تجربات ہیں، انسان کی ٹھوکریں ہیں، اور پوری کائنات کا نظام اسی طرح سے چلتا ہے۔ دوائیوں کے اپنے تجربات، کھان پان کے اپنے تجربات، پہناوے کے اپنے تجربات، ڈیزائننگ کے اپنے تجربات، مکانوں کے اپنے تجربات، انسان کے رہن سہن کے اپنے تجربات، گاڑیوں کے اپنے تجربات۔ اب ذرا سا توجہ فرمائیں آپ کہ ہم جس طرف بھی نظر اٹھاتے ہیں، پوری دنیا انسانی تجربات کی ایک تجربہ گاہ بنی ہوئی ہے۔ یعنی انسان نے ٹھوکریں کھا کھا کے کچھ سیکھا ہے، ٹھوکریں کھا کے کچھ سیکھا ہے، نالج گین کی ہے، اور اسی کے بیس پر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن ان سب کے بیچ اللہ کا کلام اکیلا کلام ہے جو تجربے پر بنیاد آدھارت نہیں ہے، جہاں یہ نہیں ہے کہ ایسا کیا گیا بار بار تو ایسا ہو گیا، یہ ٹیبلٹ دی گئی تو سر درد ٹھیک ہو گیا تو مان لیا گیا کہ سر درد کی دوا ہے۔ اکیلی کتاب ہے دنیا کے نقشے پر جس کا اتنا بڑا دعویٰ ہے کہ اس کتاب میں جو کچھ کہا گیا ہے سب یقینی ہے، کوئی تجربے کی بات، ٹھوکر کی بات اور اس طرح کی ایری گیری بات یا اٹکل پچھو بات نہیں ہے، بلکہ جو کہہ دیا گیا ہے وہ سب لوہے کی لکیر ہے۔ یہ چھوٹی بات ہے؟ اکیلی کتاب جس کا اتنا بڑا دعویٰ کہ اس کتاب میں شک شبے کی کوئی گنجائش نہیں، جو ہے سب فائنل، جو کہا گیا ہے سب فائنل بات ہے۔ اور اس کو اگر ہم اور قریب سے دیکھنا چاہیں، ابھی جیسے ہم یہ پوچھ لیں
جناب قائم گنج کے مسلمان ذرا سا پیچھے ہیں، ان کی ترقی کیسے ہوگی؟ 50 لوگوں سے سوال کر لیں، الگ الگ بٹھا کر، 50 لوگوں کے 50 جواب ہوں گے۔ کسی کو لگے گا پیسہ کمانے سے ترقی ہوتی ہے، کسی کو لگے گا علم حاصل کرنے سے، کسی کو لگے گا سویلائزیشن سے، کسی کو کچھ، لیکن یہ سب اپنے اپنے تجربات کی بنیاد پر بول رہے ہیں نا۔ اللہ کی کتاب کامیابی کا جو نسخہ بتاتی ہے وہ ادھر ادھر کا لیا ہوا اٹکل پچھو نہیں ہے، تجربے کی باتیں نہیں ہیں۔ اللہ کی کتاب نے جو کامیابی کا نسخہ بتایا ہے، ہم یہ پائیں گے کہ اس سے بہتر کامیابی کا کوئی نسخہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہدایت کا جو طریقہ بتا دیا وہ فائنل، کامیابی کا جو رستہ بتا دیا فائنل، جسے جو کہہ دیا ہے وہ سب فائنل۔ اکیلی کتاب دنیا کے نقشے پر جو بولتی ہے تو صرف یقین ہی یقین بولتی ہے، جس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں۔ اگر سپوز کیجئے کہ مجھے پتا چلا کہ یہاں بیڑی کا کام ہوتا ہے، آپ پہلے سے بیڑی کا کام نہیں کرتے ہیں، آپ کوئی نئی شاپ ڈالنا چاہتے ہیں بیڑی کی، اور یہاں پر کچھ لوگ ہیں جن کی بیڑی کا اپنا برانڈ ہے، اور مان لیجئے کہ پچھلے 50 سال سے بیڑی کا کام کر رہے ہیں، آپ پہلی مرتبہ اس مارکیٹ میں اترنا چاہتے ہیں، تو 50 سال برانڈیڈ کمپنی کے مالک آپ سے کہیں میرے بھائی آپ اس میدان میں نئے ہیں، ہم 50 سال سے خاندانی لوگ ہیں اس میدان میں، ہم آپ کو بھائی چارے کے ناطے، انسانیت اور خیرخواہی کے ناطے اس میدان کی 4 باتیں بتانا چاہتے ہیں کہ بیڑی کے مارکیٹ میں آپ ان 4 چیزوں کا خیال رکھنا تاکہ آپ کا گھاٹا نہ ہو۔ کون بے وقوف ہوگا جو ان 4 باتوں کو گانٹھ باندھ کے نہ رکھے؟ ہر کوئی کہے گا جناب میں اس میدان میں بالکل نیا ہوں، اور جو میرا بھائی مجھے خیر خانہ مشورہ دے رہا ہے وہ پچھلے 50 سال سے اس مارکیٹ میں ہے، تو اس کی بات بہت بڑی بات ہوگی، تجربے کی بات ہوگی۔ 50 سال کا تجربہ کار آدمی 4 مشورے دے تو اہم، زمین و آسمانوں کا پیدا فرمانے والا رب کوئی بات کہے وہ اہم نہیں؟ پتا چلا ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب کی ویلو کیا ہے۔ ہم سب کی طبیعتوں کو پیدا فرمانے والے، پوری کائنات کو پیدا فرمانے والے رب نے جو بات کہی ہے، بتائیے اس سے زیادہ مضبوط بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اور اس سے زیادہ اوتھنٹک بات کس کی ہو سکتی ہے؟ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے لیے قرآن پاک دکانوں کے ادگھاٹن کی کتاب بن گیا ہے، قرآن پاک صرف بوسہ لینے کی کتاب بن گیا ہے، جبکہ قرآن پاک صرف ان چیزوں کی کتاب نہیں تھا۔ قرآن پاک ہدایت کی کتاب تھا، جس ہدایت کے دن میں 48 مرتبہ بھیک مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگارہ سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ وہی قرآن، اسی قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ھدی للمتقین، یہ کتاب پرہیزگاروں کو ہدایت کا راستہ دکھاتی ہے۔ یعنی اپنے رب سے جس چیز کی بھیک مانگ رہے ہیں وہ چیز، وہ بھیک موجود ہے اللہ کی کتاب میں۔ عجب شان کی کتاب ہے قرآن پاک، اکیلی کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اکیلی کتاب ہے جو سب سے زیادہ چھاپی جاتی ہے، اکیلی کتاب ہے جو یاد کی جاتی ہے، اسپیشلی یاد کی جاتی ہے۔ ہم حافظوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ہماری قسمت، لیکن قرآن پاک ہی کے حافظ ہوتے ہیں، دنیا کے نقشے پر اور کتابوں کے حافظ نہیں ملتے۔ بھولے بھٹکے کوئی ایک آدھ کسی کتاب کا وقتی طور پر یا حافظ مل بھی جائے تو اس کی کوئی گنتی نہیں ہے۔ اکیلی کتاب ہے دنیا کے تمام دھرموں کے بیچ میں جس کے حافظ روئے زمین پر موجود ہیں، اور اتنی کثرت کے ساتھ موجود ہیں کہ شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس سے بھی بڑی بات، حفظ کا ایک اصول ہے، جو چیز انسان کو سمجھ میں نہیں آتی، انسان اس چیز کو زیادہ دوہرا نہیں پاتا اور اس چیز کو یاد نہیں رکھ پاتا۔ یہ انسانی سائیکولوجی ہے۔ سپوز کیجئے آپ کو عربی اور فارسی زبان سمجھ میں نہیں آتی، مفتی آصف صاحب آپ کے سامنے فارسی میں تقریر کریں، ہو سکتا ہے کہ 10 منٹ تک تو آپ اس لیے سن لیں کہ بڑے عالم دین ہیں، لیکن 10 منٹ سے زیادہ آپ نہیں سن پائیں گے۔ پتا کیا چلا؟ جو زبان سمجھ میں نہ آئے انسان اسے 10 منٹ برداشت نہ کر سکے۔ کبھی خیال آیا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا پھر بھی 48 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کی کیوں تلاوت کرتے ہیں؟ اکیلی کتاب ہے
جو سب سے زیادہ لکھی جاتی ہے، سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، سب سے زیادہ یاد کی جاتی ہے، اور اعجاز یہ ہے کہ بنا سمجھے بھی سب سے زیادہ یاد کی جاتی ہے۔ اگر سنسکرت ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، اگزام کے لیے یاد کرنا پڑ جائے، 2 پیج مشکل سے یاد ہوں گے اور سر پر بلا بنی رہے گی کہ کب اگزام کی ڈیٹ نکلے اور میں اس سے سبکدوش ہوں۔ نہ سمجھ میں آنے والی چیز انسان کو زیادہ یاد نہیں رہتی، اس لیے کہ انسان کو اس میں کوئی انٹریسٹ نہیں رہتا۔ اللہ کی کتاب سنگل کتاب ایسی ہے جو سمجھ میں کم لوگوں کے آتی ہے، لیکن ہر دنیا کے ہر تیسرے انسان کے سینے میں اس کتاب نے گھر کر رکھا ہے۔ بھلے کسی کو بسم اللہ شریف ہی یاد ہو، لیکن ہر چوتھے سے تیسرے انسان کے سینے میں اللہ کی کتاب کا کچھ نہ کچھ حصہ پایا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی کتاب کا اعجاز ہے، بڑی انوکھی کتاب ہے۔ قرآن پاک کے اور بھی کچھ اعجاز ہیں۔ قرآن پاک کا اعجاز کیا ہے؟ قرآن پاک کا اعجاز یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر اپوزٹ خوبیاں پائی جاتی ہیں، بہت اپوزٹ خوبیاں، اور یہ پیغمبر اسلام کی بھی شان ہے۔ پیغمبر اسلام کے اندر متضاد خوبیاں پائی جاتی ہیں، یعنی نہایت نرم دل اور وقت آنے پر نہایت سخت۔ یہ مزاج آسانی سے جمع نہیں ہوتا۔ مان لیجئے مولانا امامی صاحب اگر بڑے ٹھنڈے آدمی ہیں، غصہ ان کو نہیں آتا ہے تو غصہ نہیں ہی آتا، ایسا نہیں ہوتا کہ غصہ آتا بھی ہے نہیں بھی آتا۔ نہ آنے والوں کو نہیں آتا، آنے والوں کو بکثرت آتا ہے۔ اپوزٹ خوبیاں ایک انسان کے اندر جمع نہیں ہوتی۔ پیغمبر اسلام کی جدا شان ہے، اللہ کی کتاب کی بھی جدا شان ہے۔ اللہ کی کتاب کی شان یہ ہے کہ یہ کتاب بہت ساری اپوزٹ خوبیوں کی حامل ہے۔ مثال کے طور پر یہ کتاب آسان بھی ہے اور مشکل بھی۔ یہ کتاب ہدایت کا ذریعہ بھی ہے اور گمراہی کا ذریعہ بھی۔ آسان کیسے ہے؟ توجہ رکھیں اور ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم مبارک ورحم وترحم علی سیدنا و شفینا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں؟ تھوڑا احساس دلائیں اس بات کا کہ سمجھ میں آ رہی ہیں۔ سبحان اللہ بھلے نہ کہیں، لیکن مردہ دلی کے ساتھ مت سنیے۔ اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ آسان بھی ہے مشکل بھی۔ آسان کیسے؟ آپ سب کا تجربہ ہوگا، میرا اپنا بھی تجربہ ہے۔ جو حضرات پابندی کے ساتھ امام صاحب کے پیچھے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تو امام صاحب جس سورت کی زیادہ تلاوت کرتے ہیں، ان مقتدیوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ وہ سورتیں مقتدیوں کو بنا یاد کیے بھی یاد ہو جاتی ہیں۔ مجھے خود کچھ سورتیں ایسی یاد ہیں جو اس لیے میں نے یاد کی نہیں تھیں، اس لیے یاد ہو گئی کہ امام صاحب بار بار پڑھتے تھے۔ اور اتنا کمال کہ کبھی کبھار مقتدی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ مجھے سورت یاد ہو گئی اور وہ یاد ہو جاتی ہے۔ ایسا ہے، یعنی آسان اتنی کہ بنا یاد کیے یاد ہو جائے، اور آسان اتنی کہ یاد ہو جائے اور پتہ بھی نہ چلے۔ کیوں؟ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس کتاب کو یاد کرنے کے لیے آسان کیا ہے، کوئی یاد کرنے والا تو ہو۔ یہ ان حافظوں کے سینے کا کمال نہیں کہ یہ اللہ کی کتاب کو یاد کر لیتے ہیں، اللہ کی کتاب کا کمال ہے کہ ان کے سینے میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ اگر یہ کمال انسانی کھوپڑی کا ہوتا تو دنیا کی بہت ساری کتابیں اب تک چاٹی جا چکی ہوتی، بڑے بڑے اگزام فائٹ کیے جا چکے ہوتے، لیکن اللہ کی کتاب کا اعجاز ہے کہ یہ سینوں میں گھر کر لیتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ اللہ کی کتاب انہی لوگوں کو یاد ہوتی ہے جو توجہ کے ساتھ محتاج کرم بن کر اس کتاب کو ادب کے ساتھ سنتے ہیں یا یاد کرتے ہیں۔ اگر کوئی اس کتاب پر دھیان نہیں دیتا، بے اعتنائی برتتا ہے، تو پھر اللہ کی کتاب اس سینے میں محفوظ نہیں رہتی۔ ورنہ یہ کتاب اتنی مشکل تھی کہ اللہ نے ارشاد فرمایا اگر ہم اس کتاب کو پہاڑ پر نازل کرتے تو اے نبی آپ یہ دیکھتے کہ اس کے جاہ و جلال کی وجہ سے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ صحابہ رسول کا تجربہ ہے کہ جب حضور پر وحی نازل ہونے لگتی تو سخت سردی کے موسم میں بھی پیشانی پر
پسینے کے آثار نمودار ہوتے ہی. اگر حضور کسی اونٹنی پر تشریف فرما اور وحی کا نزول شروع ہو جاتا تو اونٹنی اتنی بوجھل ہو جاتی کہ وہ بیٹھنے پر مجبور ہو جاتی. ایک صحابی کا بیان ہے کہ حضور پر وحی نازل ہونے لگی اور حضور کا گھٹنا میرے گھٹنے کے اوپر تھا تو مجھے ایسا لگنے لگا جیسے میرے گھٹنے پر گویا پہاڑ رکھ دیا گیا ہو. یہ اللہ کے کلام کا جلال تھا. اللہ کے کلام کو سینے میں محفوظ کرنا آسان نہیں تھا. اللہ کے رسول کا ہم سب پر کرم ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کے پورے جلال کو اپنے سینے میں محفوظ کیا, اور اب سینہ رسالت سے جو قرآن ہم تک منتقل ہوا ہے وہ اتنا آسان ہے کہ کوئی بھی توجہ کے ساتھ یاد کرتا ہے تو یاد ہو جاتا ہے. یہ ہے اس کا ایزی ہونے کا پوائنٹ, اینگل, یعنی اتنا آسان کہ بنا یاد کیے بھی یاد ہو جاتا ہے, چند بار پڑھو یاد ہو جاتا ہے. جو باتیں سمجھ میں آتی ہیں وہ یاد ہو جائیں تو بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن جو باتیں بالکل سمجھ میں نہیں آتی کیا کہا جا رہا ہے وہ باتیں بھی بنا یاد کیے یاد ہو جائیں, یہ واقعتاً بڑے کمال کی بات ہے. ہم جو زبان ہمیں سمجھ میں نہیں آتی اس کے چند الفاظ بھی آسانی سے ہمیں یاد نہیں ہوتے, بڑے پاپڑ بیلنے پڑ جاتے ہیں. اللہ کی کتاب کا اعجاز ہے کہ بڑی آسانی کے ساتھ دلوں میں گھر کر لیتا ہے. یہ ہے اس کے آسان ہونے کا اینگل. لیکن سیم ٹائم اللہ کی کتاب مشکل بھی ہے, اور مشکل اتنی ہے کہ سپوز کیجئے کہ کوئی حافظ قرآن ہے, 25 سال سے تراویح سنا رہے ہیں, 26ویں سال حافظ صاحب کا دماغ ذرا سا آسمان پہ چلا جائے اور حافظ صاحب سمجھیں کہ پہلے 3 سال تک میں نے قرآن پاک کو یاد کیا, پھر 1 سال تک اسے دہرایا, پھر پچھلے 25 سال سے تراویح سنا رہا ہوں, یعنی 29 سال سے اسی کلام پاک کے ساتھ میں لگا ہوا ہوں, اسی قرآن کو مسلسل دہرا رہا ہوں, پڑھ رہا ہوں, سن رہا ہوں, سنا رہا ہوں. اب میں 26ویں تراویح ایسے سنانا چاہتا ہوں کہ پورے سال قرآن پاک کی تلاوت نہ کروں. حافظ صاحب کے اندر دم خم نہیں کہ وہ محراب میں کھڑے ہو کے اللہ کا کلام سنا سکے. کیا وجہ ہے؟ جس آدمی نے اپنے 25-30 سال کا ٹائم اللہ کی کتاب کے پیچھے نکال دیا, وہ کیوں نہیں محراب سنا پا رہا ہے؟ سنا پا رہا تھا اس وقت تک جب تک اللہ کی کتاب کا محتاج بن کے رہ رہا تھا, اور نہیں سنا پائے گا اس وقت جب کہ اللہ کی کتاب سے اس کے دل میں استغنا پیدا ہو جائے گا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے, حدیث پاک میں فرمایا گیا اللہ کا کلام غیرت والا ہے, اللہ غیرت والا ہے. جس طرح سے بے مہار اونٹ بھاگتا ہے, اگر کوئی اللہ کے کلام کا محتاج بن کے نہ رہے تو اللہ کا کلام بے مہار اونٹ سے بھی زیادہ جلدی سینوں سے رخصت ہوتا ہے. بہت ساری صورتیں ہم نے جو بچپن میں یاد کی ہوں گی اب یاد نہیں ہوں گی. کیوں؟ دہرانے کا ٹائم نہیں. اگر ہمیں اللہ کے کلام کو دہرانے کا ٹائم نہیں تو اللہ کا کلام ہمارے سینوں میں محفوظ بھی نہیں رہتا. غیرت والا کلام ہے. آپ ہم کسی کے دروازے پہ جائیں اور سپوز کیجئے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سامنے گھر کا مالک گھر کے اندر موجود ہے اور دروازہ نہیں کھولتا. ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ مالک گھر کے اندر موجود ہے اور دروازہ نہیں کھولتا. اگر ہم عزت دار آدمی ہیں تو آئندہ کبھی اس کے دروازے پہ دوبارہ نہیں جائیں گے. ہم کہیں گے فلاں نے ہماری انسلٹ کر دی, گھر کے اندر موجود تھا, میں دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا, اس نے دروازہ نہیں کھولا. ہماری انسلٹ ہو جائے اگر ہمارے لیے کوئی دروازہ نہ کھولے. اور ہم وقت ہوتے ہوئے, دماغ ہوتے ہوئے, سمجھ بوجھ ہوتے ہوئے, پہلے سے قرآن پاک سینے میں محفوظ ہے, اس کے باوجود بھی اللہ کے کلام کو بار بار ریپیٹ نہ کریں, اللہ کے کلام کے محتاج بن کے نہ رہیں. کیا اللہ کے کلام کی انسلٹ نہیں ہوتی؟ اور اللہ کے کلام کی جب انسلٹ ہوتی ہے اللہ کا کلام سینوں سے رخصت ہو جاتا ہے. ایک ہی کتاب 2 اینگل ہیں. بہت جلدی بہت آسانی سے یاد ہونے والی کتاب, اور ایسی کتاب کی 2500 سال کی محنتوں پر پانی پھیر دے. کن کے سینے میں محفوظ؟ ان کے سینے میں محفوظ جو اس کے محتاج کرم بن کے رہیں, اور ان کے سینوں سے رخصت جو اس کتاب سے استغنا برتیں, جو یہ شو کریں کہ ہمیں اللہ کی کتاب کی ضرورت نہیں. اکیلی کتاب ہے. اللہ نے ایک ہی آیت میں 2 اینگل بیان فرمائے. فرماتا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. قرآن وہ ہے جسے پڑھ کے بہت سارے لوگ گمراہ ہوتے ہیں, قرآن وہ ہے جسے پڑھ کے بہت سارے لوگ ہدایت پاتے ہیں. ایک ہی کتاب 2 اینگل, ہدایت پاتے ہیں, گمراہ ہوتے ہیں. ایسا کیوں؟ تفصیل سنیں. آپ کے کانپور میں ایک فرقہ پیدا ہوا تھا, اپنی موت مر گیا.
اور یہ الحمدللہ اہل سنت کی خوش نصیبی ہے کہ ہم ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گے، اس لیے کہ اہل السنہ والجماعہ ہیں۔ ہمارے مقابلے میں بہت سارے فرقے وقتی طور پر اچھل کود کرتے ہیں، کوئی 50 سال 100 سال 150 200 سال کی زندگیاں لے کے آتے ہیں اور پھر اپنی موت مرتے ہمیشہ مر جاتے ہیں۔ یہی حقانیت کا اور بطلان کا معیار رہا ہے۔ آئندہ بھی بہت سارے فتنے پیدا ہوں گے، اس وقت بھی سوشل میڈیا کی بدولت بہت سارے اچھل کود کرنے والے فتنے اور بندر نظر آتے ہیں، لیکن وہ سب وقتی ہیں، ٹیمپریری ہیں، کسی کو دوام نہیں ہے۔ دوام تو صرف حقانیت کو ہے، یہی مزاج قدرت ہے۔ تو ایک فرقہ پیدا ہوا، اس کا یہ کہنا تھا کہ جتنے نبی تھے سب گناہگار تھے، معاذ اللہ۔ اور دلیلیں کس سے دی؟ دلیل قرآن سے۔ پہلی دلیل، ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے۔ دوسری دلیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کا قتل کر دیا۔ تیسری دلیل، حضرت یوسف علیہ السلام نے چوری کی، معاذ اللہ، اور خیانت کی۔ اسی طرح سے وہ دلیلیں گڑتا چلا گیا۔ مجھے بتلائیے کیا یہ باتیں سچ ہیں؟ کہ انبیاء کرام معاذ اللہ گناہگار تھے؟ اس نے آیتیں پیش کی اور قریب آئیں۔ ہمارے ملک میں ایک ایشو چھڑا تھا، قضیہ چھڑا تھا، جس کو سم لینگکتا بولتے ہیں، یعنی مرد کی مرد سے شادی ہو سکتی ہے یا نہیں۔ تو انڈین گورنمنٹ میں یعنی ایس سی سپریم کورٹ کے رول کے مطابق کوئی مرد اگر خوش ہے دوسرے مرد سے اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، گورنمنٹ کو یا کورٹ کو کوئی آبجیکشن نہیں۔ یہ انڈیا کا قانون ہے۔ اس موقع پر جب یہ فیصلہ آیا تو اس موقع پر کچھ بزوم خیش دانشور حضرات نے، جنہیں یہ لگتا ہے کہ ہم تو قرآن پاک سے باتیں کرتے ہیں اور قرآن کے ہوتے ہوئے کسی اور چیز کی کوئی ضرورت نہیں، ہم قرآن کو سمجھتے ہیں، یہ ملا لوگ قرآن کو کیا سمجھیں، قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے عالم ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، جن لوگوں کو ایسا لگتا ہے انہوں نے قرآن پاک سے استدلال کیا اور کہا اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، لہذا قرآن سے بھی ثابت ہے کہ اگر مرد مرد سے شادی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ مجھے بتلائیں کہ اس آیت کا یہی مطلب ہے؟ اگر یہی مطلب ہو آیت کا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، تب تو شرابی شراب پینے سے پہلے کہہ لے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، پھر 2-4 بوتلیں لڑکا لے۔ کوئی بھی آدمی کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے یہی دلیل پیش کر دے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، تو کیا یہی مطلب ہے اس آیت کا؟ اس آیت کا صرف سنگل مطلب ہے کہ زبردستی گردن پکڑ کے کسی کو اسلام میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ قد تبین الرشد من الغی، کیا ایمان ہے کیا گمراہی ہے، یہ سب کلیئر فیصلے ہیں۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جیسے ایمان لانا ہے ایمان لائے، جیسے کفر کرنا ہے کفر کرے، جہنم تیار ہے۔ یہ مطلب ہے آیت کریمہ کا، زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا جائے گا۔ آیت کا نچوڑ یہ ہے، اور اسی سے یہ بھی ثابت ہو گیا ہم زبردستی کسی کا دھرم نہیں بدلتے، اور ہمارے اسلام ہمیں زبردستی کسی کا دھرم بدلنے کا نہیں کہتا، اور ہمارے ریکارڈ رہا ہے کہ ہم نے زبردستی دھرم نہیں بدلوائے ہیں۔ یہ الزام ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پتہ چلا قرآن پاک کی آیتیں پڑھ پڑھ کے بھی لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ اور مثال دیکھ لیں، ایک چینل ہوا کرتا تھا، آدمی کا نام لینے کی ضرورت نہیں، جس کا نام تھا پیس چینل۔ ہمارے بھولے لوگ صرف اسی بات پر دب جاتے تھے کہ جناب انگلش بہت اچھی بولتے ہیں۔ انگلش پر ایمان نہیں لائے، ہم اللہ اور رسول پہ ایمان لائیں۔ اور دھڑلے سے انگلش بولتے تھے اور دھڑلے سے جھوٹ بولتے تھے۔ انہیں اتنا کہنا ہوتا تھا وسیلہ جائز نہیں ہے، سورۃ النحل کی آیت نمبر 50 اور 14 میں لکھا ہوا ہے، بس کافی۔ آپ اٹھا کے دیکھئے سورۃ النحل کی آیت نمبر 50 اور 40، تو پتا چلے گا آیت نمبر 15 اور 14 میں اللہ رب العزت نے تو یہ بات بیان فرمائی ہے کہ شہد کی مکھی شہد کیسے بنا کے لاتی ہے، کوئی تعلق ہی نہیں اس کا۔ لیکن کون دیکھتا ہے؟ جنہیں بیچاروں کو صرف اتنا ہی دیکھنا ہے کہ لینگویج بڑی پرفیکٹ ہے، وہ کیا سمجھیں کہ ہدایت کیا ہے اور گمراہی کیا ہے۔ اور اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، ایسے لوگ کبھی بھی عزت کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ جو اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں ان کی اپنی زمین ان کے لیے تنگ ہو جاتی ہے۔ پتہ چلا قرآن پڑھ کے بہت سارے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور قرآن پڑھ کے ہدایت بھی پاتے ہیں۔ اب 2 سوال پیدا ہوئے، پروردگار یہ کلیئر تو ہو کہ ہدایت کون پائے گا، گمراہ کون ہوگا۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں قرآن کی یہی خوبصورتی ہے، کوئی دماغ لگائے تو صحیح، قرآن
چاہتا ہے کہ پہلے بندہ سوال کرے، جیسے ہی سوال کرتے ہیں قرآن جواب دیتا ہے، پھر جواب میں پھر سوال پیدا ہوتا ہے، پھر سوال کیجئے، پھر آگے والی آیت میں جواب ملے گا، لیکن ہمیں اتنی لو لگانی ہوگی، اتنی توجہ دینی ہوگی۔ اب سوال پیدا ہوا کہ ہدایت کون پاتا ہے، گمراہ کون ہوتا ہے؟ تو فرمایا ھدی للمتقین، ہدایت انہی کو ملے گی قرآن پاک سے جن کے دل صاف ستھرے ہیں اور پرہیزگار ہیں۔ اور گمراہ کون ہوں گے؟ وما یضل بہ الا الفاسقین، قرآن پاک پڑھ کے گمراہ وہ ہوتے ہیں جن کے دل گناہوں کے آلودگی سے ناپاک ہیں۔ فنڈا، کلیئر فنڈا کیا ہے؟ کلیئر فنڈا یہ ہے کہ اگر دل میں پرہیزگاری ہے، دل صاف ستھرا ہے، قرآن پڑھتے جائیں ہدایت حاصل ہوتی جائے گی، اور اگر دل صاف ستھرا نہیں ہے، دل میلا کچیلا ہے، صرف حلق سے تلاوت ہوگی، دل میں اثر نہیں ہوگا۔ اور معاف کیجئے گا، ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، سب انہی زلفوں کے اسیر ہوئے۔ سب سے پہلے میں اور پھر ہماری میجورٹی کا یہی حال ہے کہ ہم صرف حلق سے تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی کتاب سے معاف کیجئے گا ہمیں کوئی ہدایت حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے حاصل نہیں ہوتی کہ ہم نے اپنا برتن ویسا بنایا ہی نہیں جیسا بنانے کا اللہ نے حکم دیا تھا، ورنہ قرآن پاک پڑھ کے کیسے ہدایت حاصل ہوتی ہے؟ قرآن پاک تو ایسی ہدایت کی کتاب ہے کہ حضرت فاروق اعظم نے زمانہ کفر میں قرآن پاک سنا تو قرآن پاک کی آیتوں کی بدولت ایمان کی توفیق مل گئی۔ ہمارا گناہ نہ چھوٹے، ضرور چھوٹے گا، شرط یہ ہے کہ دل میں تقوی اور پرہیزگاری ہو۔ اگر ہمیں کسی برتن میں دودھ لینا ہے تو یہ بھی تو ہونا چاہیے، دودھ بڑا اچھا ہے، دودھ کوالٹی والا ہونا چاہیے، دودھ میں پانی نہیں ملایا جانا چاہیے۔ یہ تمام چیزوں پر ہم نے بحث کر لی، ذرا اپنے برتن کو بھی تو دیکھ لیجئے کہ آپ کا برتن بھی صاف ستھرا ہے یا نہیں۔ برتن میلا کچیلا ہے، دھلا دھلایا نہیں ہے، گندا سندا ہے، اور آپ اس میں کتنا ہی پیور دودھ ڈالیں، کیا وہ پینے کے لائق رہے گا؟ قرآن پاک بے شک 100% آج بھی وہی ہے جس نے حضرت فاروق اعظم کو عالم کفر میں ایمان دیا تھا۔ قرآن نہیں بدلا ہے، اللہ کی کتاب میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، تبدیلی ہمارے برتنوں میں ہو گئی ہے، ہمارے برتن بڑے کھوٹے ہو گئے ہیں۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن پاک سے ہدایت حاصل کریں، اپنے آپ کو پرہیزگار بنانے کی کوشش کریں۔ اتنی ہدایت دیتی ہے اللہ کی کتاب کہ انسان اندازہ نہیں لگا سکتا۔ قرآن پاک کا ایک اور اینگل ہے، قرآن پاک میں ایک اکیلی کتاب ہے جس کا کوئی انڈیکس نہیں ہے اور جس کا کوئی سیکوینس نہیں ہے، یعنی اس کی کوئی فہرست نہیں ہے اور کوئی باضابطہ ترتیب نہیں ہے۔ اب سپوز کیجئے میں بھی آپ سے قرآن پاک کے بارے میں بات کر رہا ہوں، میں ایک بار کہوں قرآن پاک بڑی اچھی ہے، بڑی اچھی کتاب ہے، پھر کہوں نماز 5 وقت پڑھنی چاہیے، اور اس کے بعد میں کہنے لگوں ابھی موسم بڑا ٹھیک چل رہا ہے، تو آپ کہیں گے مولانا صاحب کا دماغ ادھر ادھر چلا گیا، ایک بات پر ٹک ہی نہیں رہے، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ انسان کی طبیعت کیا ہے، ایک موضوع پہ بات کر رہے ہیں تو اسی پہ بات کیجیے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ اللہ رب العزت نے ایک آیت میں تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو پوری کائنات کو پالتا ہے، دوسری آیت میں فرمایا الرحمن الرحیم، اللہ رب العزت بڑا مہربان رحم فرمانے والا ہے، یعنی یہاں رحمت کی باتیں ہونے لگی، وہاں ربوبیت کی یہاں رحمت کی۔ تیسری آیت میں فرمایا مالک یوم الدین، اللہ ہی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ان میں تو کچھ ترتیب بھی ہے، آگے آ گیا، ان سب سے ہٹ کر بالکل الگ بات آ گئی، فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ بتائیے پیچھے والی آیتوں کا اس آیت سے کیا تعلق؟ مفسرین نے اپنے طور پر ایک ترتیب بیان فرمائی ہے تفہیم کے لیے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن پاک کی ایک آیت دوسری آیت سے ہر حال میں ملی ہوئی ہو کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایسا بارہا ہوتا ہے کہ قرآن پاک جنت کی بات کرتے کرتے اچانک جہنم کی بات کر دے، اور جہنم کی بات کرتے کرتے اچانک تجارت کی بات شروع کر دے، یا اللہ کا کلام ہی جانتا ہے کہ کس وقت کون سی بات کہنی ہے۔ انسان کی طبیعت یہ ہے کہ انسان غیر مرتب باتیں برداشت نہیں کرتا،
لیکن کبھی خیال نہیں آتا کہ بغیر کسی ترتیب کی باتیں ہو رہی ہیں، ہم صبح سے شام تلاوت کر رہے ہیں، روزانہ تلاوت کر رہے ہیں، ایک ایک سورت کو 48 بار تلاوت کر رہے ہیں، کبھی جی نہیں بھرتا۔ یہ کلام پاک کا اعجاز ہے، بغیر کسی اسپیشل انڈیکس کے اور وداؤٹ اینی سیکوینس۔ اللہ کی کتاب کے اندر جو جاذبیت ہے، جو کشش ہے، جو لوگوں کے سینوں کو اپنے آپ سے جوڑ کے رکھ لیتی ہے، یہ صرف دنیا کے نقشے پر اکیلی کتاب قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کے علاوہ دوسری ہم کتابیں اٹھاتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی ترتیب دیکھتے ہیں، دیکھیں تو صاحب لکھنے والے نے کیا لکھا ہے۔ اگر فہرست ڈھنگ کی نہیں ہے، اسی سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ جب فہرست بھی ڈھنگ کی نہیں ہے تو کتاب بھی خانہ پورتی ٹائپ کی ہوگی، ہم اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔ اللہ کی کتاب میں سورتوں کی فہرست تو ہے، مضامین کی باضابطہ فہرست نہیں ہے پہلے پہل، لیکن اس کے باوجود بھی ہم مسلسل اس کی تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کے کلام کا اعجاز ہے۔ اللہ کے کلام کا ایک اور اعجاز ہے، اور وہ اعجاز کیا ہے؟ اس کتاب کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ کتاب بیان کرتی ہے اور دیتی ہے، اتنا دیتی ہے کہ بندوں سے سمیٹا نہ جائے، اور نہ دے تو کبھی کبھار ہماری اپنی زندگی کے لازمی مسائل بھی ہمیں نہیں ملتے۔ عزیز دوستو، میں ایک بات عرض کروں، میں جو باتیں کر رہا ہوں مجھے معلوم میں قیمتی باتیں کر رہا ہوں، لیکن مجھے احساس نہ دلائیں موبائل چلا کر یا ادھر ادھر توجہ دے کر کے کہ میں غیر ضروری۔ سونے اور پیتل میں ہمیں فرق کرنا سیکھنا ہوگا، یہ آج کے دور کا تقاضا ہے۔ یہ بڑے ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ہم رسمی مقرر ہیں پروفیشنل جو نذرانوں کے لیے ادھر سے ادھر دوڑ بھاگ کریں، اور نہ میرا مزاج ہے۔ میں جو باتیں کر رہا ہوں میں سچ بتا رہا ہوں، قیمتی باتیں ہیں، اس لیے بہت توجہ کے ساتھ سنیں اور اللہ کی کتاب کی عظمت کو اپنے سینے میں بٹھائیں۔ اللہ کی کتاب کا اعجاز کیا؟ اعجاز یہ ہے، اگر ہم آپ سے پوچھ لیں کہ جناب مجھے نماز سیکھنی ہے، کوئی کتاب بتائیں، تو آپ میں سے ہر کوئی مشورہ دے گا انوار شریعت پڑھ لیجیے، ایک کتاب ہے قانونی شریعت، اس کا مطالعہ کر لیں، بہار شریعت دیکھ لیں۔ ہم اور آپ میں سے کوئی نہیں کہے گا کہ قرآن پاک اٹھا کے نماز کا طریقہ سیکھ لیں۔ یعنی ہمیں قرآن میں نہ ملے تو اہم الفرائض کا بیان بھی نہ ملے، جبکہ 700 مرتبہ اس کا ذکر ہے۔ نہ ملے تو نہ ملے، اور ملنے پہ آئے تو اتنا ملتا ہے کہ امام راضی فرماتے ہیں میں صرف بسم اللہ شریف سے 10,000 مسائل کا استخراج کر سکتا ہوں اپنی تفسیر راضی کے شروع میں، اور پھر مثال دی ہے کہ کیسے کر سکتا ہوں، مثال دے کے سمجھایا ہے کہ اس طرح سے کر سکتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے اونٹ کی نکیل گم ہوتی ہے تو میں اللہ کے قرآن سے تلاش کرتا ہوں۔ اور اس کو اور پریکٹیکل طور پر سمجھ لیں، قرآن پاک ہدایت کی کتاب ہے، اس کا سبجیکٹ ہدایت ہے، گائیڈنس کرنا، اور اسپیشلی آخرت کی گائیڈنس قرآن پاک کا سبجیکٹ ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کی کتاب میں ملنے لگے تو وہ باتیں ملتی ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جائے۔ مثال کے طور پر بارش کیسے برستی ہے، ستارے کیسے جھلملاتے ہیں، چاند سورج کیسے نکلتے ہیں، دن رات کی ادلی بدلی کیسی ہوتی ہے، ہوائیں کیسے چلتی ہیں، سمندر کے اندر کشتیاں کس طرح سے ڈاواڈول ہوتی ہیں، گھوڑے کیسے دوڑتے ہیں، اونٹ کیسے پیدا کیا گیا، شہد کی مکھی کس طرح سے شہد بناتی ہے، جانور کے تھن میں دودھ کیسے پیدا ہوتا ہے، ہاتھی کس طرح کا جانور ہے، یہ قرآن پاک کے موضوعات نہیں ہیں۔ مکڑی جالے کیسے بنتی ہے، چونٹی کی کیا خوبصورتی ہے، قرآن پاک میں یہ موضوعات اٹھائے گئے ہیں، اور اتنی اہمیت کے ساتھ اٹھائے گئے ہیں کہ اللہ کا کلام ہی جانتا ہے، اس کے علاوہ دنیا کے اندر ہمت نہیں کہ اتنی گہرائی میں جا کے بات کر سکے۔ بہت اشاروں میں قرآن پاک باتیں کر کے آگے بڑھ جاتا ہے، سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں، اور صرف زبانی تلاوت کرنے والے زبانی تلاوت کر پاتے ہیں۔ مثال دیکھیں، سورۃ الرحمن میں اللہ کا ارشاد ہے بینہما برزخ لا یبغیان، ترجمہ یہ ہے دونوں سمندروں کے بیچ، یعنی جہاں دو سمندر ملتے ہیں، دونوں سمندروں کے بیچ میں برزخ
یعنی کوئی ایسی نہ نظر آنے والی دیوار ہے کہ جس کی وجہ سے دونوں سمندر ایک دوسرے پر چڑھائی نہیں کر پاتے. چڑھائی نہیں کر پاتے اس کا مطلب یہ قرآن پاک فرما رہا ہے دونوں سمندروں کے بیچ میں ایسی کچھ قدرتی آڑ ہے کہ ایک دوسرے پر چڑھائی نہیں کر پاتے. اس کی تفسیر یہ ہے کہ جہاں دو سمندروں کا سنگم ہوتا ہے, جہاں دو سمندر گلے ملتے ہیں, تو وہاں پر ہم یہ نوٹ کریں گے کہ ادھر کے سمندر کے پانی کا کلر کچھ اور ہوگا, ادھر کے سمندر کے پانی کا کلر کچھ اور. ادھر کے سمندر کے پانی کا ٹیسٹ کیجئے تو ٹیسٹ کچھ اور ہوگا, ادھر کے سمندر کے پانی کا ٹیسٹ کچھ اور. ادھر کے سمندر کے پانی کا وزن کیجئے تو ادھر کے پانی کا ویٹ کچھ اور ہوگا, ادھر کے سمندر کے پانی کا ویٹ کچھ اور. آپ دو گلاس لیں اور دونوں گلاسوں کو کسی تیسرے جگ میں ملا دیں. دنیا کے پاس اب تک کی تاریخ میں سائنس کے اور ٹیکنالوجی کے پاس بھی کوئی پیرامیٹر نہیں ہے کہ دونوں گلاسوں کے پانیوں کو دوبارہ الگ الگ کیا جا سکے. جب دو گلاسوں کے پانیوں کو ایک بار ایک جگہ کر دینے کے بعد میں دوبارہ الگ الگ نہیں کیا جا سکتا, کیا قدرت ہے اس رب کی جو دو سمندروں کا پانی گلے ملتا ہے لیکن ایک دوسرے پر چڑھائی نہیں کر پاتا. کتنی گہری بات. 3 پوائنٹ, پانیوں کا کلر الگ, ٹیسٹ الگ, ویٹ الگ. باتیں لمبی چوڑی. قرآن نے چھوٹے سے جملے میں کہہ دیا ہے بینہما برزخ لا یبغیان, دونوں سمندروں کے بیچ میں قدرتی آڑ ہے جس کی وجہ سے ایک دوسرے پر چڑھائی نہیں کر پاتے. سائنس بہت بعد میں پہنچی ہے کہ قرآن نے اتنی گہری بات بیان کی ہے. کاش ہم اہل ایمان قرآن کی باریکیوں پر غور کرتے تو ہمیں اندازہ ہوتا کہ قرآن کتنی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے. قرآن پاک نے جہاں سورۃ النحل میں دودھ کی بات کی ہے تو فرمایا دودھ کی باریکی بیان کی گئی, اور نچوڑ کیا ہے؟ نچوڑ یہ ہے کہ ایک جانور ایک ہی طرح کی گھاس کھاتا ہے, 3 چیزیں پیدا ہوتی ہیں. ایک گھاس, اسی سے دودھ پیدا ہونا ہے, اسی سے خون پیدا ہونا ہے, اسی سے گندگی بننی ہے, اور تینوں کا اسٹمک بھی ایک ہی جگہ ہے. لیکن قدرت نے کچھ ایسی آڑ بنا رکھی ہے کہ ایک گھاس ہری ہے, ہری گھاس سے 3 چیزیں پیدا ہوئیں. نہ تو دودھ میں خون کا رنگ آ پاتا ہے, نہ خون میں دودھ کی سفیدی آ پاتی ہے, نہ دونوں میں گندگی کی کوئی آمیزش, اور نہ گندگی میں ان دونوں کی کوئی آمیزش. یہ ہے اللہ کا کلام. کون پہنچاتا اتنی دور تک؟ قرآن پاک نے بتایا کہ اللہ رب العزت نے شہد کی مکھی کے لیے راستے کو کیسے آسان فرمایا. قرآن پاک نے گہرائی کے ساتھ اشارہ دیا کہ اللہ نے اونٹ کو کتنا قیمتی جانور بنایا ہے جو 7 دن کا پانی ایک ساتھ اپنے پیٹ میں اسٹور کر لیتا ہے. یعنی بتانا یہ ہے کہ قرآن پاک جب دینے پہ آئے تو اتنا دیتا ہے کہ ایک ایک آیت سے 10 ہزار چیزیں دے دے, اور نہ ملنے والوں کو نہ ملے تو نماز کا بیان بھی قرآن میں نہ ملے. ملتا ہے انہیں جو قرآن کے محتاج, نہیں ملتا انہیں جنہیں قرآن پاک کی کوئی فکر نہیں. ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمیں قرآن پاک سے لو لگانی ہے, قرآن پاک سے عشق کرنا ہے, یا صرف قرآن پاک کی زبانی تلاوت کرنی ہے. ہمارے امام حضرت امام اعظم کی عادت رہی کہ کئی مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں مصروف ہوتے. فجر کا وقت ہو جاتا, حضرت امام اعظم ایک ایک آیت پر غور کرتے رہتے یہاں تک کہ پوری رات گزر جاتی. یہ ہے اللہ کا کلام. عزیز دوستو, باتیں اور بھی بہت کہی جا سکتی ہیں. پہلی گزارش یہ ہے کہ قرآن پاک سے لو لگائیں. قرآن پاک کو نارمل کتاب نہ سمجھیں, نہ یہ قصے کہانیوں کی کتاب, نہ کسی تجربہ کار آدمی کی بایوگرافی, نہ کوئی اٹکل پچھو باتیں. قرآن پاک کا مطلب فائنل چیز, قرآن پاک کا مطلب لوہے کی لکیر, اور اسے اپنی خوش قسمتی سمجھیں کہ اللہ نے اپنی کتاب ہم گنہگاروں کے ہاتھ میں دی ہے. اقبال کا ہم بڑا گنگان کرتے ہیں, علامہ اقبال کا. اقبال کے والد نے اقبال کو ایک نصیحت کی تھی, اور اسی نصیحت نے اقبال کو اقبال بنایا تھا. اقبال کی خوبصورتی یہ ہے کہ اقبال جہاں درد کا شاعر ہے وہیں دوا کا بھی شاعر ہے. شاعری کا ایک پرابلم ہے, شاعر لوگ ایک ہی طرف چلتے ہیں تو چلتے ہی چلے جاتے, پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے. مایوسی کی بات کر رہے ہیں تو مایوسی میں گم ہو جاتے ہیں اور سب کو مایوس کر دیتے ہیں.
اور امیدوں پہ آتے ہیں تو جھوٹی امیدیں ہی دیتے چلے جاتے ہیں، پریکٹیکل نہیں ہوتے۔ اقبال کی خوبصورتی یہ ہے کہ اقبال درد بھی بیان کرتا ہے اور اس کے ساتھ دوا بھی دیتا ہے، اور یہی اقبالیت ہے، یہ اقبالی مزاج ہے۔ اقبال نے یہ کہاں سے ہنر سیکھا؟ قرآن پاک سے۔ اور وجہ کیا بنی؟ اقبال کے والد نے اقبال کو نصیحت کی تھی، اور نصیحت بڑی قیمتی ہے۔ وہ نصیحت میں آپ سب سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا۔ اقبال کو اقبال بنانے والی دو لفظوں کی کہانی یہ ہے: بیٹا، اللہ کے کلام کی تلاوت اس طرح سے کرنا جیسے یہ قرآن صرف تمہارے لیے نازل ہوا ہو۔ یہ ہے اقبال بننے کا راز۔ اور جس دن بھی ہم نے قرآن پاک کو یوں تلاوت کرنا شروع کیا کہ اللہ کا کلام صرف مجھ سے کچھ کہہ رہا ہے، میں یقین سے کہتا ہوں، ہم کہتے ہیں کہ قرآن میں جی نہیں لگتا، قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوتی، ایسی تلاوت ہوگی اور ایسی محبت ہوگی کہ ہم اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے چلے جائیں گے اور ہماری آنکھیں بہتی رہیں گی۔ بڑی انوکھی کتاب، دل کی دنیا بدل دینے والی کتاب۔ صرف الفاظ ادا کرو تو الفاظ پہ بھی ثواب ملتا ہے، الفاظ سمجھ میں نہ بھی آئیں تو دل کا میل دھلتے چلے جاتے ہیں۔ اس سے زیادہ انوکھا پن اور کیا ہوگا؟ سمجھ میں آ جائے، اس پر عمل کر لیں، یہ سیکنڈ درجے کی چیز ہے۔ نہ سمجھ میں آئے نہ عمل کریں، صرف عظمت کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ کہ اللہ کی کتاب میرے گناہگار ہاتھوں میں ہے۔ اگر ہمیں کسی ولی اللہ کے در کی چادر مل جائے تو ہم اسے سر پہ رکھتے ہیں کہ یہ فلاں مزار مبارک کی چادر ہے۔ کیا یہ ناانصافی نہیں کہ اللہ کی کتاب ہمارے سامنے موجود ہے اور اس سے ہمیں استغنا ہے؟ اللہ کی کتاب کو اس اینگل سے تلاوت کرنا شروع کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ کی کتاب میں کل بھی ہمارے مسائل کا حل تھا اور آج بھی ہے۔ ایک اشارہ دینا چاہوں گا، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 13 اور 14 دیکھیں، آیت نمبر 13 14 13 14، اور موجودہ ہندوستان کو دیکھیں۔ آپ کو ایسا لگے گا کہ فلاں فلاں مسائل جو ہمارے ملک میں چل رہے ہیں، دھرمانترن کا ایشو ہو یا دیش نکالے کی بات ہو، NRC ہو، گھر واپسی کی باتیں ہوں، دو آیتوں میں اللہ رب العزت کے کلام نے ایسا نقشہ کھینچا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کسی اور زمانے کے نہیں، بھارت کے مسلمانوں سے اسپیشل بات کی جا رہی ہو۔ یہی اللہ کے کلام کا اعجاز ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس اینگل سے تلاوت کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔